الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سید الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا کہ مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ و صدقات کے فضائل اور اس کے احکام پہ بات کریں گے۔ رمضان المبارک ظاہر ہے قریب قریب ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ میرے آپ کے دین اسلام کی کیا خوبصورت ایک روایت ہے صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ حسن ہے دین اسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کریموں کا کریم ہے ہم پر کیسا کرم کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اسی کا ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، دولت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یا آسائش بھی اسی کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ دیتا ہے، دینے کے بعد فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دینے والا کون ہے۔ اب جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اسے پھر جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ اچھا، جو لوٹا دوں گا وہ میں اتنا ہی نہیں لوٹاؤں گا جتنا تم نے مجھے دیا ہے، بلکہ اس کو میں کئی گنا کر دوں۔ اچھا، کتنے گنا ہو جائے گا؟ وہ اتنا ہو جائے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ 700 گنا تک لوٹا دے گا۔ اور یقیناً میرا رب جو ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بات فرماتا ہے، ورنہ اصلاً تو بات یہ ہے صاحب کہ وہ کتنا لوٹائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی وہ کیسا کریم ہے کہ مال اس نے دیا، اسی نے پھر ہمیں موٹیویٹ کیا، اسی نے پھر اپنی راہ میں خرچ کروایا، خرچ کروانے کے بعد اس نے ہماری طرف پلٹایا، اور پلٹانے میں اس نے اتنا پلٹا دیا کہ بندہ جمع ہی کرتا رہا۔ یعنی بات یہ صاحب کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر وہ دین ہے صاحب، وہ نظریہ ہے کہ اور کوئی نظریہ دنیا کے اندر ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جہاں لوگوں کے لیے اس حد تک جا کے سوچا جائے اور اس حد تک ان کی داد رسی کی جائے۔ یہ اسلامی کا حسن ناظرین کہ اسلام معاشرے کو اس انداز سے ترتیب دیتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اور اس کے بعد سوسائٹی کے اندر اپنا وہ کردار ادا کرے کہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یعنی جو ایک سپر ایلیٹ کلاس ہے اور ایک وہ لوگ جو کہ بالکل مکمل طور پہ محروم ہیں، اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ طبقاتی کشمکش قائم ہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کو جینے کا حق مکمل طور پہ ملنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ناظرین آج چند باتیں رکھ دیتا ہوں، اور ذرا ان باتوں کو توجہ سے سن لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص جو کہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کس قدر انعامات کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ مکمل طور پہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک ہو جایا کرتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی مل جایا کرتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال کی باقاعدہ حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ مال کو انشورڈ کرا لیں، کوئی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ونس آپ زکوٰۃ جو ہے پراپر نکال دیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کے مال کی کیسی انشورنس ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ زکوٰۃ دے دیجئے، مال میں جتنا شر ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ نویں بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا
باقاعدہ جو ہے مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کی ہے، یعنی اس کے بعد 11ویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ قبر میں زکوٰۃ یعنی اپنے ادا کرنے والے کو باقاعدہ عذاب سے بچائے گی۔ 13ویں بات یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے جو 5 اعمال گنوائے گئے ہیں جن میں سے ایک عمل جو ہے وہ باقاعدہ زکوٰۃ دینا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ذرا میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے چونکہ رمضان مبارک قریب ہے، نفلی صدقات کی اہمیت سے آغاز کیجیے اور بالخصوص زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیے کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اس لیے بھی لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو دور گزر رہا ہے خاص طور پہ غربت، افلاس اور پریشانیاں ہیں، اللہ کرے کہ جو صاحب ثروت لوگ ان کو سمجھ آئے صاحب کہ جو کل دینا ہے وہ اس وقت ہمیں ادا کرنا ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ابتدائیہ ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور مال کو خرچ کرنے کے اسرار و رموز کیا ہیں، تو وہ اس کی نسبت اپنے آپ سے جوڑتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا اصول ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ جب کبھی ضرورت مند ہوتا ہے تو کبھی اپنی اس زبان سے کچھ کہتا ہے اور کبھی دل میں اس کی یہ حاجت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی اس حاجت کو خدا کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل اور کرم سے اس کا میسج ایک غنی کو کمیونیکیٹ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے تو وہ غنی جب اس حاجت مند کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہت ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا مشاہدہ کر چکا ہوں کہ کس قدر عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، اس بندے کی طرف چل پڑتی ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صدقات اور نفلی صدقات اور زکوٰۃ کا پورا جو سسٹم ہے اس کا ایک مٹیریل ایفیکٹ تو ہے ہی جس کا ذکر ہم اکثر گاہے بگاہے کرتے ہیں، لیکن آپ نے روحانی کنیکشن دیکھا کہ ضرورت مند کی ضرورت کا اظہار ہوا اور اس کے لیے زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کا بندوبست فرمایا، اللہ اکبر، اور پھر ایک ذریعہ بنا کہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا جو سمندر ہے اس کی نسبت جو ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ اس شخص کی طرف کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات جس بات کو ملحوظ خاطر رکھا اور پھر حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ مال کی محبت تو ہے لیکن اس مال کو اپنے سینے کے ساتھ جب آپ لگا کے رکھیں گے تو اس سے معاشرتی فساد پیدا ہوگا۔ ایسا ہی تو فرمایا گیا کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ اب چاہیے یہ کہ اس دولت کو گھمایا جائے، اور گھمایا کس طرح جائے کہ یہ جو صدقات اور زکوٰۃ کا جو پورا نظام ہے اس کے ذریعے سے جب آپ پھیلائیں گے تو معاشرے کے اندر معاشرہ طبقات میں تقسیم نہیں ہوگا، آپس میں کشمکش نہیں ہوگی، بلکہ باہمی محبت ہوگی۔ پھر فرمایا گیا کہ مال کو آپ خرچ کریں اور جمع نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کو اللہ رب العزت نے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر ساتھ ساتھ جا کر شمار فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کبھی انہیں متقین کے فہرست میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ یہ متقین کی صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت جو ان کو عطا کرتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ کامیاب ہیں ان کی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں مزید ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا
کہ جب مال آپ خرچ کریں گے تو تطہرہم و تزکیہم، یہ تمہیں اور تمہارے مالوں کو پاک کرے گا اور تمہارے تزکیہ کا باعث بنے گا۔ یعنی یہ جو خود پسندی ہوتی ہے، خود سے محبت ہوتی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر، اپنی استعداد پر انسان فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو میرا کمال تھا، یہ تو میں نے بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ اور بہت ہی اسکلفلی ڈیل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو ہم نے دیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے مال کو پاک کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ان اجر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کے بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اس کے بدلے کو بڑھایا جائے گا۔ پھر نیکی کی ڈیفینیشن یہ بتا دی، یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ نیکی کیا یہ ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ، یعنی کیا صرف اور صرف سطحی نیکی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، نیکی یہ ہے کہ تم اپنا پسندیدہ مال اپنے قرابت داروں کو، یتامہ کو، مساکین کو پر خرچ کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی؟ یہی نیکی ہے۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ کہ اس کا بدلہ بھی دیں گے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ کر رہے ہو تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا نفسیات اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اگر اس میں وہ بخل کریں اور وہی سمجھیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے سخت ناپسندیدہ چیز ہے، شر ہے، باعث گناہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ خرچ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کا عذاب ہوگا والذین یکنیزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے کو، چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بالعموم اگر جنید بھائی ہم اس بات کو بیان کریں تو قرآن کریم نے نفسیات کو، معاشرے کو، معاشیات کو اور انسان کی جو نفس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی سیلف ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا، اس کی فطرت کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پر اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ ابتدا فرمائی ہے، اور کیا کمال گفتگو۔ اور دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ قرآن پاک نے اتنا زور دے کے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نفلی صدقات کی اور بالخصوص زکوٰۃ کی، تو میں بھی جو ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ کیا میرے رب کا نظام ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہی دیتا ہے، اسی کا مال ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، پھر وہ قرض حسنہ لینے کے بعد جو اسے لوٹاتا نہیں ہے بلکہ کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ احادیث مبارکہ تواتر سے ظاہر ہے زکوٰۃ کی اہمیت ہمیں بتلاتی ہیں۔ اسپیسیفکلی زکوٰۃ پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے صاحب کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر اس وقت ہم خوشیاں لانا چاہتے ہیں رمضان کے موقع پہ، تو دوسرے بھی تو منتظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ سرکار علیہ السلام جس طرح سے زکوٰۃ کی کلیکشن فرمایا کرتے تھے وہ بھی ذرا بتائیے، تاکہ یہ جو خاص طور پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایوانوں میں ان کو سمجھ آئے صاحب کی کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، اگر ہم قرآن مجید میں ہی خالی دیکھیں تو 95 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے مومنین کو ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک دفعہ ارشاد فرما دے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو قیامت تک کے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن 90 سے زیادہ مقامات پر مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ یہ کتنا زیادہ اہم عمل ہے، یہ قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے. اور احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں احادیث نظر آتی ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات کی ترغیب دی ہے، اور باقاعدہ اسپیسیفک چیپٹرز کے حساب سے دی ہے کہ تم نے رشتہ داروں کے خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے پڑوسیوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے اپنے علاقے والوں اور دیگر غریبوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، تم نے ان کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے جو مسافر تمہارے شہروں میں آ جائیں دوسرے شہروں سے، وہاں کروڑ پتی ہوں، یہاں پر بیچارے مال ختم ہو جائے اور بیچارے پریشان ہو جائیں، تو ان کا کس طریقے سے خیال رکھنا. اور آپ یہ دیکھیں جو بات آپ کر رہے تھے ابتدا میں قرآن پاک کی کہ نماز کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی وہ زکوٰۃ ہی کو دی. جی. اسی طرح اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے پہلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، دوسرا ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا ہے، اور بنیادوں میں جو تیسری بنیاد ہے وہ وہی ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، زکوٰۃ. اسلام کی جو سب سے تیسری بڑی بنیاد آقا کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی وہ زکوٰۃ، اور تیسرا پلر ہوا بنیادی طور، تیسرا پلر ہوا، اور پھر حج ارشاد فرمایا اور پھر روزہ ارشاد فرمایا. یعنی اسلام جن ستونوں پر کھڑا ہے، ایمان کے بعد نماز اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. اب اکثر مسلمان ایمان کی صفت سے تو متصف ہیں لیکن اسلام کے دوسرے پلر کو 70-80% مسلمان پورا کرنے سے قاصر ہیں، اور زکوٰۃ اس سے بھی کم ریشو آپ کو نظر آئے گا معاشرے کے اندر، حالانکہ یہ بنیادی اسلام کے ارکان ہیں. اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ یہ عمل مجھے جنت تک لے کر چلا جائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو. تیسرا ارشاد فرمایا نماز قائم کرو. چوتھا ارشاد فرمایا زکوٰۃ دو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تم اعمال کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کو بھی شامل فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور معاشرے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور یہ 5-6 اعمال کر لو تو جنت تمہاری منتظر. بلکہ وہ روایت میں یہاں تک آتے ہیں نا کہ صحابی نے کیا رسول اللہ میں نہ اس سے آگے کروں گا نہ اس سے پیچھے. وہ تشریف لے گئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہے ان کو، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے. یعنی زکوٰۃ اور دیگر صرف 4-5 احکام ہیں جو انسان کے لیے جنت کی ضمانت کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اس طرح بھی زکوٰۃ کی اہمیت بتائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ان 6 چیزوں میں کیا ہے؟ مجھے نماز کی حفاظت کی ضمانت دے دو، مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضمانت دے دو، امانت داری کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور پیٹ کو حرام سے پاک رکھنے کی ضمانت دے دو، اور زبان کو گندگی سے پاک کرنے کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مال کو جو آقا کریم علیہ السلام کلیکشن کا ہے، تو کلیکشن میں اگر ہم دیکھیں نا تو اگر آپ زکوٰۃ کے مصارف دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا عاملین زکوٰۃ کے لیے ہیں. یعنی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ فقراء کے بعد ان کا نمبر آتا ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے ان کی اجرت دی جائے اور پھر لوگوں میں وہ پیڈ ہوا کرتے تھے. وہ پیڈ ہوا کرتے اور سرکار علیہ السلام باقاعدہ ڈپیوٹ کرتے تھے، باقاعدہ ہر قبیلے کے اندر ایک بندہ مقرر ہوتا تھا جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا اور زکوٰۃ کے حوالے سے تاکید فرمائی. آپ نے ایسا زبردست نظام قائم کیا کہ 7 سال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک آیا تو آپ نے پہلے سال 1/3 زکوٰۃ مدینے واپس لوٹا دی. حضرت عمر نے پوچھا میں نے تو زکوٰۃ کلیکٹ کر کے انہی لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے واپس کیوں لوٹائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2/3 تو میں نے خرچ کر دیے، یہ بچ گئی ہے، اب یمن میں کوئی موجود نہیں. اگلے سال آدھا مال لوٹا دیا اور تیسرے سال پورا مال لوٹا دیا اور یہ کہا اب یمن میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زکوٰۃ کا مستحق. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ بات اس پہ میں مطلب یقین مانیے بڑا چاہتا ہوں فوکسڈ ہو کے ہم تھوڑی سی گفتگو آگے جا کے کریں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں.
سرکار علیہ السلام ظاہر ہے زکوٰۃ کلیکشن کے لیے جن کو ڈپیوٹ کرتے تھے باقاعدہ وہ پیڈ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت ہوتی تھی، لیکن اگین وہی بات ہے جب وہ چراگاہوں میں جایا کرتے تھے تو ان سے بہت اچھے انداز سے ملا کرتے تھے، مطلب جب ان کے جانور جہاں چرا کرتے تھے یا ان سے مال لینے جاتے تھے تو بہت اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اور دوسرے سرکار علیہ السلام فرماتے تھے ان سے زکوٰۃ لینے کے بعد ان کو دعا دے کے آیا کرو، دعا خیر دے کے آیا کرو. تو یہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ تھا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ صاحب نہ اس بات کی طرف توجہ ہے، اور وہی بات ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اصل جو بنیاد ہمارے پاس موجود ہے ہم اس بنیاد کی طرف آ ہی نہیں رہے. آئیے ذرا علامہ صاحب اب پہلے یہ بتائیے، یہ جو بڑا ایک بنیادی سا سوال ہے، کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ پہلے تو ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہیں گے کن کن چیزوں پر جو ہے فرض ہے، اور سیناپسس کی صورت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواد چلا جائے، اور ادائیگی زکوٰۃ کیسے ہونی چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق ایمان والے کامیاب ہوئے. لیکن کون سے ایمان والے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے جو زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. یعنی صرف ایمان لانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے. آپ نے جو سوال کیا وہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں اس سے متعلق ہیں. تو زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اور بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ نصاب کی مطابق موجود ہو، اور وہ مال پر قابض بھی ہو. اچھا اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے مال کا ملکیت میں ہونا اور ایک ہے مال پر قابض ہونا. یعنی ایک شخص مثال کے طور پر وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو مال ہے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن وہ قابض نہیں ہے. قابض کس طرح نہیں ہے؟ کہ وہ گم گیا ہے، یا اس نے کسی کو دیا تو رکھوا کے بھول گیا ہے، یا اس نے کہیں اس کو حفاظت سے چھپایا تو اور بھول گیا ہے. تو اب وہ اس مال پر جو ہے وہ قابض نہیں ہے، لہٰذا اب اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. جب وہ ملے گا تب اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا پھر اسی طرح وہ جو مال ہے اس کے پاس وہ قرض سے بھی فارغ ہو. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم بات کریں 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی اگر ہم رقم کی طرف جائیں، کیش اگر اس کو ہم کروائیں تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس پر 50-40 ہزار کا قرضہ ہے اور اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ رقم اس کی 1.5 لاکھ کی بچے گی، کم ہو جائے گی. تو اب قرض کو جب وہ مائنس کر رہا ہے تو نصاب سے جو رقم ہے وہ کم ہو رہی ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جو روزمرہ کی ضروری اشیاء ہے، گھر ہو گیا، کھانے پینے کے معاملات ہو گئے، اور دیگر وہ تمام چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی نصاب کا فارغ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی بندے کے پاس جو پیسہ ہو وہ ان سب چیزوں کے علاوہ ہو. اچھا اب جس مال پر زکوٰۃ ہوگی وہ مال کون سا ہوگا؟ وہ مال ہوگا مال نامی. اب مال نامی کی ڈیفینیشن کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم اسے آج کے دور کے مطابق سمجھ لیتے کہ مال نامی ہوتا کیا ہے. تو فقہا نے یہ بیان کیا کہ مال نامی کیا ہے؟ سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں کیش نقدی وہ بھی مال نامی میں آ جائے گا. اور اسی طرح مال تجارت، یہ سب کیا ہے؟ مال نامی. اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور نقدی ہے، کیش ہے، اور مال تجارت ہے تو اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی. رولنگ میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، بالکل ایسا ٹریڈ کے اندر، بالکل ایسا ہے. اور پھر اس مال پر کیا ہے کہ سال بھی گزر گیا ہو، تو ایسا مال کہ بندے کے پاس قرضہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سونا چاندی رکھا ہوا ہے، یا پھر اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس صرف کیش ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیش 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر سونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو. اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے، 6 تولہ سونا ہے، تو اگر آج کے دور میں ہم بات کریں تو 6 تولے سونے کی جو اماؤنٹ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لیکن شریعت کا جو نصاب ہے سونے کے لیے وہ کیا ہے؟ 7.5 تولہ. اچھا وہ یہی ہوگا، وہ صرف یہی ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ اس وقت اگر فرض کیجئے کہ 2 لاکھ شاید میرا خیال ہے 20-21 2,20,22,000 ایسا سونا،
تو وہ تو ظاہر ہے اگر 6 تولہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو بات جاتی ہے کوئی تقریباً 13.5 لاکھ 13.25 لاکھ روپے ہے. جی تو بات یہ ہے کہ وہ اور یہ یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کی چاندی بن رہی ایسا ہی ہے. تو اگین وہی بات آ گئی کہ وہ آپ کو جو ہے 7.5 تولے پہ ہی آنا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر صرف سونا ہے, اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی ہے تو ہاں اب معاملہ بدل جائے گا, پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مل کر وہ بنے گا معاملہ. اچھا, انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز کیا ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ شریف فقیر کو مالک بنائیں گے. آپ پیسہ دیں گے. شریف فقیر سے مراد؟ شریف فقیر سے مراد وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ نصاب کے برابر جو ہے وہ مال نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جتنی ہم نے شرائط بیان کی کہ مال اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو, تو جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا وہ شریف فقیر ہو جاتا ہے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ چیز دیں یا آپ پیسہ دیں, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ تحفے کی نیت کر لیں, آپ جو ہے اسے قرض کہہ کر دے دیں, آپ عیدی کہہ کر دے دیں, لیکن آپ دل میں کیا ہے نیت زکوٰۃ کی قرض کر لیں. مینشن کرانا ضروری نہیں, مینشن کروانا ضروری نہیں کو ہرٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی. مینشن کرنا ضروری نہیں. اور یہ بات خیال رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایسے نہیں ادا کی جا سکتی کہ مثال کے طور پہ آپ نے دسترخوان لگا دیا, غریبوں مسکینوں فقیروں کو دعوت دے دی کہ آؤ کھانا کھاؤ, اور اس میں زکوٰۃ کا پیسے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں. والے کو کہہ دیا بل بنا کے بھیجو, آپ اکاؤنٹنٹ کو کہہ دیا زکوٰۃ میں ڈال دو, ایسا نہیں ہو ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ مالک بنانا جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. اگین وہی بات ناظرین, ایک لمحے سوچئے, زندگی کے کسی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, سب ختم ہو جائے گا. لیکن مال کی زکوٰۃ جب آپ دے دیتے ہیں نا, تو آپ تصور کیجئے, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر آپ راضی کر لیتے ہیں. اگین وہی بات, بہت سارے فوائد بیان ہو گئے, لیکن یہ مال کل بروز محشر جو ہے وہ آپ کو ڈسے گا نہیں. بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ نہ قبر میں ڈسے گا نہ حشر میں ڈسے گا, اور کوئی منتظر ہے آپ کے مال کا, اس کے آنسو پوچھ دیجئے اپنے مال سے. کتاب الشفا ہر مصیبت اور بیماری کی حفاظت, بیماری سے حفاظت آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو, سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا.